الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درد شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ آپ نے گزشتہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر جو طائف کا سفر کہلاتا ہے، جو تاریخ میں ایک بہت بڑا سانحہ، ایک بہت بڑا حادثہ جو آپ کے ساتھ ان ظالموں نے، طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا، جو طریقہ آپ کے لیے انہوں نے روا سمجھ کر رکھا، وہ آپ نے سنا۔ مگر واپسی پر اللہ کے نبی علیہ السلام جب ایک مقام پر رات گزاری تو وہاں جنات اور جنات کی ایک بڑی جماعت اسلام قبول کی اللہ کے نبی کے قرآن سن کر۔ تو گویا اللہ نے یہاں پر یہ بھی کہ انسانوں تم نہ سمجھو تو کیا ہوا، نبی کی محنت تو ضائع نہیں ہے۔ اللہ ایک اور قوم کو جو جنات کہلاتی ہے، جو ہماری نظروں سے غائب ہے، اللہ نے ان کو ہدایت دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نبی علیہ السلام کی محنت کو رائیگان نہیں فرمایا۔ تو آخر آپ سنیں آگے۔ قریش کو طائف کا سارا حال معلوم ہو گیا تھا، انہیں خبر ہو گئی تھی کہ آپ کو وہاں بری طرح ناکامی ہوئی۔ قبیلہ ثقیف کے اوباشوں نے خوب آپ کو تکلیفیں پہنچائی، اس پر وہ بہت خوش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ انہوں نے باہم قسمیں کھائی، اگر محمد پھر لوٹ کر مکہ آیا تو جب تک اسے مار نہ لیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے۔ ان کا خیال تھا طائف کی ناکامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے پست کر دے گی، سارا جوش اور جذبے کو سرد کر دے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پانا آسان ہوگا اور موت کے گھاٹ اتارنا بائیں ہاتھ کا کھیل بن جائے گا۔ انہوں نے یہ سوچا اب اللہ کے رسول ہمت ہارے ہوں گے، طائف والوں کے سلوک سے آپ کی ہمت ٹوٹی ہوگی، تو جب کرنے والے کی، دعوت دینے والے کی ہمت ٹوٹ جائے تو پھر کسی اور کی ہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود اپنی جگہ ہارے۔ تو انہوں نے یہ سوچا، مگر ان اہلوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ تو اللہ کا آخری نبی ہے، آخر کیسے ان کی ہمت ٹوٹ سکتی تھی، آخر وہ کس طرح سے ہمت ہار سکتے تھے۔ مگر ان ناہلوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ قریش کی یہ سازشیں تھیں لیکن آپ بالکل بے خبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہرا نامی ایک مقام پر پہنچے تو قریش کے کچھ لوگ مل گئے، ان سے معلوم ہوا قریش کے کیا ارادے ہیں۔ قریش کے ارادے اچھے نہیں ہیں، کیسے کیسے منصوبے ہیں ان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں سے ایک سے فرمایا، کیا میرا ایک پیغام پہنچا سکتے ہو؟ وہ آدمی، جی ہاں ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شریق کے بیٹے اخنس کے پاس جاؤ، ان سے کہو محمد نے پوچھا ہے کیا آپ مجھے پناہ دے سکتے ہیں کہ میں رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اب مکے میں ناقل ہونے کے لیے جو ہے وہ آدمی جا کر اخنس سے ملا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ اخنس نے کہا میں تو قریش کا حلیف ہوں، ان سے میرا معاہدہ ہے، ان کے خلاف میں کیسے پناہ دے سکتا ہوں۔ وہ آدمی لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا میں ہی تھے۔ اخنس سے جو بات ہوئی تھی اس نے آپ سے دہرا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دوبارہ زحمت کرو گے؟ وہ آدمی، جی ہاں، بڑی خوشی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ ایک اور بار کیا میرا پیغام پہنچا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، جی ہاں، بڑی خوشی سے میں آپ کا پیغام پہنچانے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے بیٹے سہیل کے پاس جاؤ، ان سے کہو کیا محمد کو امان دے سکتے ہو کہ وہ آزادی سے رب کا پیغام پہنچا سکیں۔ وہ پیغام لے کر سہیل کے پاس پہنچا تو اس نے جواب دیا، قبیلہ عامر ابن لو آل کعب کے خلاف امان نہیں دے سکتا۔ اس نے بھی ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ آدمی لوٹ کر ہرا آیا،
سہیل نے جو کچھ کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایک بار اور زحمت اٹھاؤ گے؟ وہ آدمی جی ہاں بے تکلف آپ فرمائیے، میں آپ کے لیے کرنے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بار عدی کے بیٹے مطعم کے پاس جاؤ، ان سے یہی درخواست کرو۔ وہ مطعم کے پاس گیا، پوچھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دیں گے؟ مطعم ہاں وہ آئیں، ضرور آئیں، خوشی سے آئیں۔ مطعم نے غزوہ بدر سے پہلے وفات پائی، اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ اس وقت جب اللہ کے نبی نے ان کو پیغام پہنچایا تھا تو اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو مطعم کے پاس یہ شخص گئے، پوچھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دیں گے؟ مطعم ہاں وہ آئیں، ضرور آئیں، خوشی سے آئیں۔ صبح ہوئی تو مطعم خود تیار ہوا، بیٹوں اور بھتیجوں کو تیار کیا کہ مکے میں داخل ہوتے وقت کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو آپ کی حمایت کر سکے۔ قربان جائے ایسے لوگوں پر جنہوں نے میرے پیغمبر کی جو حمایت کی اور آپ کا ساتھ دیا۔ سب نے جنگی لباس پہن لیا، کمر سے تلواریں لٹکا لی، ہاتھوں میں برچھیاں لے لی اور کعبے کی طرف بڑھے۔ قریش وہاں پہلے سے موجود تھے، ابو جہل بھی موجود تھا۔ دیکھتے ہی بولا امان دی ہے یا ایمان لے آئے؟ مطعم کو دیکھتے ہی کیا بولا ابو جہل؟ امان دیے ہیں یا تم بھی مسلمان ہو گئے ہو؟ مطعم امان دی ہے، ایمان نہیں لایا۔ ابو جہل جس کو تم نے امان دی اسے ہم نے بھی امان دی۔ ہم ڈر گئے اب انہیں، اس کے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ابو جہل اور باطل جو ہوتا ہے ڈربھوک ہوتا ہے، حالانکہ ابو جہل سردار تھا اور اس کی شرارت سے پورا مکہ ڈرتا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ نے وہ باطل تھا اسی لیے اس کو کمزور کر دیا۔ جب مطعم کو اپنے بیٹوں کے ساتھ جنگی سامان کے ساتھ پورا ویپنس لے کر کے وہ تیار حضرت محمد عربی کی نگرانی کے لیے مکے سے باہر آ گئے کہ کہیں آپ جب مکے میں داخل ہوں تو آپ کا کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، آپ کو کوئی اذیت نہ دے، تو ابو جہل بھی پہلے سے تیار تھا کہ محمد عربی جب آئیں گے تو نعوذ باللہ آپ کا ساتھ برا سلوک کریں اور آپ کو مکے میں داخل ہونے نہ دیں۔ جب اس نے مطعم کو اور ان کے بیٹوں کو دیکھ لیا، ابو جہل بول پڑا کہ ایمان لے آئے ہو یا امان دیے ہو؟ تو بولے کہ امان دیا ہوں۔ تو اس کو مجبوراً کہنا پڑا جس کو تم نے امان دی اسے ہم نے بھی امان دی۔ ابو جہل بول رہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، چونکہ مطعم امان دے چکا تھا کوئی کچھ نہ بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی غرض سے سیدھے کعبہ گئے۔ قریش وہاں جلسے جمائے بیٹھے تھے، ان میں کچھ ہاشمی بھی موجود تھے۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھا تو ان پر یہ فقرہ چست کیا، آل مناف تمہارا نبی ہے یہ۔ ربیعہ کا بیٹا عتبہ بھی موجود تھا، یہ بھی ہاشمی تھا اور ابھی تک قریش کے ہی مذہب پر تھا۔ جھٹ بولا اگر ہم میں کوئی نبی ہو جائے یا کسی کو بادشاہت مل جائے تو اس میں جلنے کی کیا بات ہے؟ تو ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ربیعہ کے بیٹے عتبہ وہ بھی بنو ہاشم میں تھے، یعنی بنو ہاشم کے خاندان کے تھے۔ تو ابو جہل مذاق کرتے ہوئے بولا وہ دیکھو آل مناف تمہارا نبی آ گیا۔ تو انہوں نے جواب دیا قریش کے مذہب پر تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ جھٹ سے بولے اگر ہم میں کوئی نبی ہو جائے یا کسی کو بادشاہت مل جائے تو اس میں جلنے کی کیا بات ہے؟ تو کہیں چلتا ہے بولے جیسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو قریب آئے، فرمایا تعجب ہے عتبہ، خدا اور رسول کے لیے تو غیرت نہ آئی پر اپنے لیے آ گئی۔ اللہ کے رسول بولے بنو آل مناف کا نام لے کے بولا نا انہوں تو اسی لیے غیرت آئی۔ اللہ کے رسول بولے تعجب ہے عتبہ، خدا اور رسول کے لیے تو تمہیں کبھی غیرت نہیں آئی، مگر اب تمہارے خاندان کا نام لیا گیا آل مناف کا تو تمہیں غیرت آ گئی۔ پھر ابو جہل سے فرمایا آپ نے سن لو ابو جہل، وہ وقت آ رہا ہے، ہاں بہت تیزی سے آ رہا ہے، جب ساری ہنسی غائب ہو جائے گی اور تم خون کے عنصر ہوگے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو وہ دن یاد دلا دیا جس دن اسے خون میں لت پت ہونا تھا، معصوم ننھے منھے ہاتھوں سے اسے ختم ہونا تھا۔ پھر اوروں سے مخاطب ہوئے، فرمایا قریش کے سرداروں تم بھی سن لو، کان کھول کر سن لو، وہ دن دور نہیں جب چار و ناچار بہت ہولناک انجام سے تم کو دو چار ہونا پڑے گا۔ چار و ناچار تم کو بہت ہی ہولناک منظر سے دو چار ہونا پڑے گا۔ ان باتوں سے قریش کتنا تل ملائے ہوں گے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہی نہیں، بلکہ مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے چکا تھا، سب خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ باتیں کہی تو تل ملا گئے قریش، مگر کر کچھ نہیں سکتے تھے کیونکہ مطعم نے آپ کو امان دے رکھی تھی۔ اب قریش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہٹ گئی، ان پر حجت تمام ہو چکی تھی۔ اب آپ نے دوسرے قبیلوں کا رخ کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اب قریش سے جو ہے اپنا رخ آپ نے پھیر کر دوسرے قبیلوں کی طرف آپ نے اپنی توجہ مرکوز کی اور ان پر محنت شروع کر دی۔ ان کے گھروں پر گئے، ان کی چوپائیوں میں گئے، ان کے بستیوں اور بازاروں میں گئے، جا کر انہیں اللہ کی طرف بلایا، اپنے نبی ہونے کا یقین دلایا، ایمان لانے اور پیروی کرنے پر اکسایا، مدد کرنے اور ساتھ دینے پر ابھارا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچا سکیں، گمراہ انسانوں کو سیدھی راہ پر لگا سکیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچیری بہن تھی ہند، یہ ابو طالب کی بیٹی تھی، لوگوں میں ام ہانی کے نام سے یہ مشہور تھی۔ وہ ہندا نہیں تھے، یہ ہند اور حضرت یعنی ابو طالب کی یہ بیٹی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن تھی۔ نبوت کا 10واں سال تھا، رجب کا مہینہ تھا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر سوئے، ام ہانی۔ طلوع فجر سے کچھ پہلے آنکھ کھل گئی، اس وقت اٹھ گئے، ساتھ ہی وہ بھی اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، نماز ادا کی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا ام ہانی عشاء کی نماز میں نے یہی پڑھی تھی تمہارے ساتھ، تم نے تو دیکھا ہی تھا۔ پھر میں بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھی، پھر اس وقت کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی۔ ام ہانی یہ سن کر حیرت کی تصویر بن گئی۔ عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر پڑھی، پھر درمیان شب بیت المقدس میں پڑھی، پھر اس وقت کے ہمارے ساتھ پڑھی، آخر یہ کیوں کر ہوا؟ ام ہانی سخت حیران تھی، وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئی، بولی ذرا تفصیل سے بتائیے میرے پیارے بھائی، کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ فرمایا ام ہانی میں سو رہا تھا، ایک محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے جگا رہا ہے، میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ چھت پھاڑ کر میرے پاس آ گئے تھے، اور یہ بالکل پہلا اتفاق تھا، اس سے پہلے تو وہ کبھی اس طرح آئے نہیں تھے، وہ جب کبھی آتے تو سامنے سے آتے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے لیے ہوئے کعبے کی حتیم کے پاس آئے اور وہاں لٹا دیا، پھر میرا سینہ چاک کیا، سونے کی ایک پلیٹ ساتھ تھی، وہ پلیٹ ام ہانی بڑے غور سے یہ عجیب و غریب واقعہ سنتی رہی، وہ بالکل حیرت کی تصویر بن گئی تھی۔ پہلے تو انہیں آپ کی عظمت کا احساس ہوا، پھر خطرے کا خیال ہوا، بولی میرے بھائی یہ کسی اور سے بیان نہ کیجیے گا ورنہ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی کانوں پر ہاتھ دھر لیں گے، یعنی جو ایمان لائے ہیں وہ بھی جو ہے شاید یہ عجیب و غریب واقعہ سن کر کے وہ بھی منہ پھیر لیں۔ فرمایا نہیں، میں تو سب سے بیان کروں گا، قریش سے بھی بیان کروں گا۔ ام ہانی میرے بھائی قسم دے کر کہتی ہوں قریش سے بالکل نہ کہیے، وہ فوراً جھٹلا دیں گے، الٹا آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ام ہانی اس قدر ڈرنے کی کیا بات ہے، اللہ کی مدد ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر قریش کی مجلسوں میں جانے لگے۔ ام ہانی سے اور کچھ تو بن نہ پڑا، اپنی ایک لونڈی کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ جا کر دیکھیں اور جو کچھ ہو آ کر اطلاع دیں۔ کعبے کے پاس قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس بیٹھ گئے، جو کچھ دیکھا تھا ان سے بیان کریں، لیکن پھر سوچا تو کچھ تردد ہوا، یہ واقعہ بیان کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا،
کیا لوگ میری بات مان لیں گے یا مجھے جھٹلا دیں گے؟ کیا پورا واقعہ سنا دوں؟ کیا ان سے کہوں میں رات بیت المقدس گیا تھا؟ کیا یہ بھی بتا دوں کہ وہاں سے پھر آسمانی بادشاہت کی سیر کرنے گیا تھا؟ یا صرف اتنا ہی بتاؤں جتنا امی کو بتایا ہے؟ بہت دیر ہو گئی، آپ یوں ہی بیٹھے سوچتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو قسم کی کیفیات طاری تھی۔ ایک طرف آپ بہت خوش تھے، چہرے مبارک سے خوشی چمک اور دمک رہی تھی کہ میرے رب نے مجھے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی عزت افزائی کی ہے۔ ایک ہی رات میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی سیر کرائی، پھر وہاں سے بلند آسمانوں کی معراج بھی۔ دوسری طرف اندیشوں کا ایک طوفان تھا جو امنڈ آ رہا تھا۔ رہ رہ کر خیال آتا، قریش کو جب یہ سناؤں گا تو میرا مذاق اڑائیں گے، مجھے جھوٹا سمجھیں گے، حالانکہ میں تو چاہتا ہوں پروردگار کی جس عظمت کا خود مشاہدہ کیا ہے ان سے بھی بیان کروں، خدا کی جن نشانیوں کو میری آنکھوں نے دیکھا ہے ان سے ان کو بھی آگاہ کروں۔ اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑی بے چینی تھی۔ آپ سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے رہے، حالانکہ کعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کبھی نہ بیٹھے تھے۔ تو آپ نے آخر کیا فیصلہ کیا معراج کا، آپ آگے انشاءاللہ کل سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا اپنے کرم سے ہمیں ایک توفیق نے ہدایت عطا فرمائی، نبی علیہ السلام کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔